حضرت عیسیٰ اللہ کے برگزیدہ نبی 2000 سال قبل حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہودیوں کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کئی معجزات عطا فرمائے۔ سب سے پہلا معجزہ آپ کا بغیر والد کے پیدا ہونا ہے، اور آپ جیسے پیدا ہوئے تو آپ کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ زندہ پرندہ بن جاتا۔ نابینا شخص کے آنکھ پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ کوڑ، برس، جذام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کر دیتے۔ مردوں کو زندہ کر دینا اور بہت سے معجزات آپ کے ہاتھوں سے صادر ہوئے۔ ان تمام معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یہودیوں کی اکثریت نے آپ کا انکار کیا اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے رہے۔ اپنی قوم کی سخت اور مخالف رویوں کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہار نہیں مانی اور تبلیغ کے کام میں ڈٹے رہے۔ آپ لوگوں کو شرک، زنا اور کئی قسم کی برائیوں کو چھوڑنے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی نصیحت کی اور انہیں اللہ کا پیغام سنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف۔ 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا کہ ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائیں اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا اور ایک شخص کو یہودیوں نے، جس کا نام تتیانوس تھا، آپ کے مکان میں آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئیں تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ تتیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تتیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تتیانوس کا ہی تھا۔ تو اس کے اہل خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی تتیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تتیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں گئے۔ اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا کہ ترجمہ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کو ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیرووں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم پر فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ اور قرآن میں یہ بھی نازل ہوا کہ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اس سے اوپر والی آیت میں ہے کہ ترجمہ، انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا۔
خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوئے اور اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ روایت میں ہے کہ قرب قیامت کے قریب جب دجال کا فتنہ انتہا کو پہنچ چکے گا اور وہ ملعون تمام دنیا میں پھر کر ملک شام میں جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارہ پر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاکم اور امام عادل اور مجدد ملت ہو کر نزول فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی نظر جہاں تک جائے گی وہاں تک خوشبو پہنچے گی اور آپ علیہ السلام کی خوشبو سے دجال پگھلنے لگیں گے اور بھاگیں گے۔ آپ علیہ السلام دجال کو بیت المقدس کے قریب مقام لد میں قتل کریں گے۔ ان کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، مال کی کثرت ہوگی، زمین اپنے خزانے نکال کر باہر کرے گی، لوگوں کو مال سے رغبت نہ رہے گی۔ یہودیت، نصرانیت اور تمام باطل دینوں کو آپ علیہ السلام مٹا دیں گے۔ آپ علیہ السلام کے عہد مبارک میں ایک دین ہوگا اسلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد برسوں دنیا میں رہیں گے، نکاح کریں گے، پھر وفات پا کر حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہوں گے۔